جی جی بہت سارے فتوے لگتے ہیں آپ پہ، کیا وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، کیا ہیں؟ آج آپ خود ہی بتا دیں۔ الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں، واہ، الحمدللہ، اور میں لکیر کا فقیر نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ میں علم والا ہوں اور علم والا مسلمان ہوں، اور اگر کوئی لگاتا ہے تو 100 دفعہ لگائے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مجھے فخر ہے الحمدللہ کہ میں علم رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سلطان عتیق الرحمن کے انٹرویو کا کلپ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم ایک کلپ اس کے بارے میں بنا چکے ہیں کہ جس محفل کے اندر اس نے علماء کے ساتھ بڑی ہی بدتمیزی کی تھی، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ کس قدر بدتمیزی کی اس نے علماء کے ساتھ۔ اب اس انٹرویو کے اندر پوچھنے والا انٹرویور پوچھتا ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کا مذہب مسلک کیا ہے، آپ وہابی ہیں، سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، کیا ہے؟ آپ کے اوپر بڑے فتوے لگتے ہیں کہ آپ وہابی ہیں، تو بجائے اس کے یہ کہتا کہ جناب الحمدللہ میں اہل سنت و جماعت مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، سنی ہوں، یہ کیا کہتا ہے کہ میں جی مسلمان ہوں۔ یہ جواب اس کا غلط نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرویور نے تجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تو کافر ہے یا مسلمان ہے، بلکہ اس نے پوچھا کہ آپ وہابی ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، سنی ہیں، آپ ہیں کیا؟ اس کا جواب تو یہ بنتا تھا کہ سنی ہوں میں۔ جناب کہتا ہے کہ نہیں میں مسلمان ہوں، اور علم والا مسلمان ہوں۔ اس کا علم آپ نے دیکھ لیا کہ جس کو لفظ علم کہنا نہیں آتا وہ کہتا ہے میں علم والا ہوں، ایڈا تو علم والا۔ اب یہ چونکہ جیلم کا رہنے والا ہے، اور مجھے تو اس کے کلپ کے اندر مرزا جیلمی کا اثر نظر آیا ہے، اور یہ اس سے مجھے متاثر ہی نظر آیا ہے، کیونکہ جس طرح کا اس کا طرز تکلم ہے اور گفتگو کا انداز ہے وہ ہو بہو انجینئر مرزا والا تکلم ہے، انجینئر مرزا والا انداز ہے اس کا۔ اور پھر اس نے کہا کہ جی میں لکیر کا فقیر نہیں ہوں۔ اصل تکلیف دینے والی بات اور جملہ وہ یہ ہے کہ میں لکیر کا فقیر نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں وہ لکیر کے فقیر ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کے ساتھ منسوب کرتے ہیں وہ لکیر کے فقیر ہیں، اور تجھے شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے کہ میں لکیر کا فقیر نہیں ہوں؟ انہی لکیر کے فقیروں نے جن کی طرف تو اشارہ کر رہا ہے آج تجھے اتنی شہرت ملی ہے، انہی کی وجہ سے، انہی کے اسٹیجوں پہ تو پرفارم کرتا ہے، انہی کے اسٹیجوں کے اوپر تو نعت پڑھتا ہے، کلام پڑھتا ہے، اور ان کو تو آج لکیر کا فقیر بولتا ہے۔ احباب اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ اس بندے کا بائیکاٹ کیا جائے، اور شدید بائیکاٹ کیا جائے۔ ایک تو ہم اس کو اپنے اسٹیجوں کے اوپر بلاتے ہیں، نعت پڑھتا ہے، کلام پڑھتا ہے، اس کو شہرت ملی ہے، ساتھ میں یہ لکیر کا فقیر بھی کہتا ہے۔ واہ تیرے صدقے۔ اب اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ جناب آپ کون ہیں، یا مجھے یہ کوئی کہتا کہ جناب آپ کے اوپر دیوبندیت کے فتوے لگ رہے ہیں، وہابیت کے فتوے لگ رہے ہیں، تو میں یہ کہتا کہ جناب الحمدللہ میرا مسلک اہل سنت و جماعت ہے، میں سنی ہوں۔ ہاں اب کوئی فتوے لگاتا ہے تو لگاتا رہے، میرے عقائد بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح ہیں۔ یا کوئی اور بھی ہو بندہ، کوئی اہل حدیث ہو، اس سے کوئی پوچھے جناب آپ کون ہیں تو کہے گا کہ اہل حدیث ہوں میں۔ کوئی دیوبندی ہوگا تو اس سے کوئی پوچھے گا کہ آپ جناب کون ہیں تو کہے گا کہ میں دیوبندی ہوں، مسلک دیوبند سے میرا تعلق ہے۔ تو جواب تو یہ بنتا تھا کہ جناب کہتا کہ میں سنی ہوں، سنیوں نے مجھے شہرت دی ہے، تو الحمدللہ میرا مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ اب کوئی مجھے وہابی کہتا ہے تو کہتا رہے، لیکن اس نے دوگلی پالیسی اختیار کرتے ہوئے اور ایک دوہرا سا معیار اختیار کرتے ہوئے اس نے گول مول سی بات کی تاکہ اے کار بھی خوش رہے او کار بھی خوش رہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اہل سنت و جماعت نہیں ہے۔ پہلے اس کے بارے میں کچھ باتیں اس طرح کی گردش کرتی تھی، لیکن اس انٹرویو کے بعد میرے خیال سے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا اس کے اہل حدیث وہابی ہونے میں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ جہاں ہے یا جس کا ہے یہ وہیں رہے۔ اہل سنت کے لوگوں تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو اپنے اسٹیجوں کے اوپر بلانے کی، یہ جہاں کے لیے ہے وہاں رہے، وہاں خوش رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سچ سننے، بیان کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔